السلام علیکم۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ تم تک لے کر آئے گا۔ وقت دیا کرو اپنے چاہنے والوں کو، کسی اور نے دیا تو بے قدر ہو جاؤ گے۔ سردیوں کا وضو، گرمیوں کے روزے اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹی کا نکاح ان کی اجازت سے کیا کریں، یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جنت اسی لیے خوبصورت نہیں کہ وہاں نہریں اور حوریں ہوں گی، بلکہ اس لیے کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ مرد کے ہاتھ میں اتنی گرفت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی من پسند عورت کا ہاتھ سارے زمانے کے سامنے دلیری سے تھام سکے۔ نیک عورت اگر خود کو مضبوط بنا لے تو اللہ پاک اس کی عزت کو ہمیشہ پردے میں رکھتا ہے۔ اللہ کی محبت میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ دنیا دل سے نکل جاتی ہے۔ قرب کے لمحات میں انسان کو وہ سکون ملتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ ساری دنیا چھن جائے مگر یہ سکون اور اللہ سے قربت کم نہ ہو۔ دنیا کی 3 حسین ترین جگہیں: خانہ کعبہ، روضہ رسول، ماں کی گود۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرمانا۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ غریب لڑکیوں سے جہیز کے بغیر نکاح کرو، یہ غریب لڑکیاں، یہ مزدور باپ کی شہزادیاں تمہارے گھروں کو جنت بنا دیں گی۔ مرد دنیا پر راج کرتے ہیں اور عورتیں مردوں کے دلوں پر راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ مرد کے لیے عورت سکونیت کا استخارہ ہے، وہ مرد کی محتاج نہیں، اس کی احتیاج ہے۔ حوا آدم کی ساتھی ہے، غلام نہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے ڈرنے والی لڑکیاں غیر مردوں سے ملتے ہوئے کیوں نہیں ڈرتی۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دے سکتی، ان میں سے ایک غیر محرم سے تعلق بھی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان سننے سے بھی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ گناہوں میں مبتلا رہنے سے بندہ عبادت کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ ہمارے لہجے میں کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے،
اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ اللہ فرماتا ہے میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے بیمار صحتیاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ جس شخص سے تمہیں محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، اسے کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نکچڑی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ اسے منا لیا جائے گا، رونے پہ ہنسا بھی دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی۔ جن کے نام میں اتنی کشش ہے، سوچ وہ خود کتنی پرکشش ہستی ہوگی۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ اے غفور الرحیم، ہم سب کی وہ پریشانی دور فرما جو خاموشی سے دل کو کھا جاتی ہے۔ دنیا میں عورتوں کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ دنیا کی بہترین مصروفیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہے۔ خود کو جب دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ اور رب کے ہو جاؤ۔